چوتھی قسم وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں، ان کا پہلے سے شوہر ہے. لم یقل احد بجواز نکاح منکوحۃ الغیر، دنیا میں کسی مذہب نے، چاہے وہ باطل لوگ ہوں، لیکن دوسروں کی بیوی کو اس کا شوہر ہوتے ہوئے بیوی بنانا جائز نہیں کہا. پھر تمہاری مملوک، لیکن اگر وہ جنگ میں پکڑ کے لائی گئی ہے تو پھر وہ بن گئی باندیاں، اس طرح تم مالک ہو گئے، اب ان سے نکاح کرنا جائز. ان آیات میں محرمات یعنی ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی جن سے نکاح حرام ہے. پھر وہ بعض وہ محرمات ہیں جو کسی حال میں حلال نہیں ہوتی، جنہیں محرمات ابدیہ کہتے ہیں، اور بعض وہ جو ابدیہ نہیں ہیں، بعض حالتوں میں حلال ہو جاتی ہے. اس آیت میں باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا. اس میں اس بات کی قید نہیں لگائی ہے کہ باپ نے اس سے وطی کی ہو یا نہ کی ہو. باپ کی بیوی بن گئی، اب بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح بیٹے کی بیوی سے باپ کو نکاح کرنا درست نہیں کہا. سگا بیٹا اگرچہ بیٹے کا صرف نکاح ہی ہوا ہو اور پھر طلاق دے دی ہو اس نے یا مر گیا ہو، تو بھی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا. اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہو تو بھی اس عورت سے یہ بیٹا نکاح نہیں کر سکتا. ان بیان کی ہوئی عورتوں کے علاوہ کسی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس میں یہ بات کہی ہے اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو، ان کو اپنے نکاح میں لاؤ. دو باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا، کہ اگر زوجین آپس میں طے کر لیں نکاح بغیر مہر کے ہوگا تب بھی مہر لازم ہوگا، جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر وہ چیز ہونی چاہیے جس کو مال کہا جا سکے. حنفیہ کا مذہب ہے 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے. 1 درہم 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے. پھر یہ کہا کہ محسنین غیر مصافحین، اپنے مالوں کے ذریعے حلال عورتیں طلب کرو، اور یہ سمجھ لو کہ عورتوں کی تلاش عفت و عصمت کے لیے ہے، جو نکاح کا اہم مقصد ہے. نکاح کے ذریعے ہر چیز کو حاصل کرو، مال خرچ کر کے زنا کے لیے عورتیں تلاش نہ کرو. غیر مصافحین کا مطلب یہ، محسنین قید میں رہے تمہاری بیوی بن کر، غیر مصافحین صرف مستی نکالنے کے لیے وہ عورتیں نہ ہو. اس سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زنا کار بھی مال خرچ کرتے ہیں لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے. اس لیے اس مال کے ذریعے جو عورت حاصل کی جائے اس سے استمتاع حلال نہیں. لفظ غیر مصافحین بڑھا کر زنا کی ممانعت فرماتے ہوئے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زنا میں صرف شہوت رانی، صفح ماء، پانی بہانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس سے طلب اولاد اور ابقاء النسل کا ارادہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور تکثیر نسل انسانی کے لیے اپنی قوت کو برمحل خرچ کرنے کا حکم ہے، جس کا طریقہ مل کے نکاح اور مل کے یمین ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. پھر یہ بھی بتایا کہ جن بیویوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کا حق مہر ان کو دو، ان کا اجر ان کو دو. حرمت متع کی حرمت، اس آیت سے متع کے جواز کا مسئلہ نکالا ہے رافضیوں نے اور شیعہ لوگوں نے، کہ تم عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ بالکل غلط استدلال ہے. اس لیے کہ صاف کہا ہے وہ قیدی بن کر رہنے والی ہو، وہ صرف پانی نکالنے والی، مستی نکالنے والی عورت نہ ہو. اور اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ متع میں آدمی کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے ایک مرد کسی عورت سے اتنے دن کے لیے اتنے پیسے یا فلانی چیز کے عوض میں تم سے متع کرتا ہوں.
2 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے میں تم سے اتنے پیسے کے بدلے میں متاع کرتا ہوں. یہ بھی کسی کے جسم سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اس میں ایک قید چھوٹ رہی ہے، محسنین، کہ وہ عورت جن پر تم مال خرچ کر رہے ہو وہ قیدی بن کے تمہارے گھر میں رہے، صرف مستی نکالنے کے لیے نہ ہو. اور متاع میں صرف مستی نکالی جاتی ہے، اس لیے یہ ناجائز. حلال عورتیں تلاش کرو، اس حال میں کہ پانی بہانے والے نہ ہو، یعنی محض شہوت رانی مقصود نہ ہو. ساتھ ہی ساتھ محسنین کی بھی قید لگائی، یعنی کہ عفت کا دھیان رکھنے والے ہو. متاع چونکہ وقت کے لیے کیا ہے، مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہے، نہ گھر بار بسانا، نہ عفت، نہ عصمت. اسی لیے جس عورت سے متاع کیا جائے اس کو فریق مخالف زوجہ وارثہ بھی قرار نہیں دیتا. متاع والی عورت، اب یہ مر گیا، میں اس کی بیوی ہوں، وہ بولے کہاں سے آئی تو متاع والی ہے، تو جا، اس کو وارث بھی نہیں بناتے، کیونکہ یہ باقاعدہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کو ازواج معروفہ کی گنتی میں شمار نہیں کیا جاتا، محض قضاء شہوت کا ایک ذریعہ ہے یہ متاع والی عورت. متاع کے بارے میں قاضی عیاض نے کہا خیبر سے پہلے، غزوہ خیبر سے پہلے متاع جائز تھا، حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا، صرف فتح مکہ کے دن، لیکن پھر 3 دن کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا. اور کمال یہ ہے کہ اس کی حرمت کی روایت حضرت علی سے ہے اور ابن عباس سے ہے. کس سے ہے؟ عن علی ابن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمور الاہلیۃ زمن خیبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متاع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا. مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت. اور انہی کے ماننے والے اور انہی پر جان نثار ہونے والے، انہی کے لیے شیعہ بن کر، شیعہ ایک ٹکڑا، ایک گروہ بن کر الگ ہونے والے اہل سنت والجماعت سے، وہی کہتے ہیں کہ متاع جائز ہے، امام کے خلاف.